السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگلا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ چلو اب شروع کرتے ہیں اب اگلی قسط۔ کچھ طوفان ایسے ہوتے ہیں جو صرف درختوں کو نہیں اکھاڑتے بلکہ انسان کی ہنستی کھیلتی زندگی، اس کا سکون، اس کا واحد آسرا بھی ایک پل میں مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ میرب جب ہامتی کامتی روتی ہوئی اپنے محلے کی تنگ گلی میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا پرانا چھوٹا سا سامان، وہ لکڑی کی پرانی الماری، دادی کی سلائی مشین، اشال کی کتابیں اور ان کے بستر، سب کچھ سڑک پر بے ترتیبی سے بکھرا پڑا تھا۔ محلے کے لوگ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن زاویہ سکندر کے خوف سے کوئی بھی آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے کی جرات نہیں کر پا رہا تھا۔ گلی کے ایک کونے میں زمین پر دادی بے ہوش پڑی تھی اور ان کے سر کو گود میں لیے اشال بری طرح چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میرب بھاگتی ہوئی آئی اور دادی کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ دادی کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور ان کے ہونٹوں کے کنارے جمے ہوئے خون کے نشان زاویہ سکندر کے ظلم کی گواہی دے رہے تھے۔ میرب دادی کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر روتے ہوئے، دادی دادی آنکھیں کھولیں، دیکھیں آپ کی میرب آ گئی ہے، دادی پلیز بات کریں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اشال ایمبولینس کو فون کیوں نہیں کیا تم نے؟ اشال ہچکیاں لیتے ہوئے میرب کے گلے لگ کر، آپی میں نے 2 بار فون کیا لیکن انہوں نے کہا کہ اس علاقے کا راستہ بلاک ہے اور کوئی ایمبولینس یہاں نہیں آ رہی۔ وہ جو کالے سوٹ والے آدمی سامان پھینک رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ سکندر صاحب کا حکم ہے کہ اس خاندان کو اس شہر کے کسی ہسپتال میں جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ آپی دادی کا سانس بند ہو رہا ہے، پلیز کچھ کریں، دادی مر جائے گی۔ میرب نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں کالی رات پھیل چکی تھی۔ اس کا دل چیخ اٹھا تھا، اسے سمجھ آ گیا تھا یہ سب زاویہ سکندر کا کیا دھرا ہے۔ وہ میرب کو اس کے گھٹنوں پر لانا چاہتا تھا اور اس نے میرب کی سب سے بڑی کمزوری پر وار کیا تھا۔ ارحم جو میرب کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچا تھا، جلدی سے آگے بڑھتا ہے۔ ارحم سنجیدگی اور گھبراہٹ میں، میرب دادی کی حالت بہت نازک ہے، ہم ایمبولینس کا انتظار نہیں کر سکتے، میری بائیک پیچھے کھڑی ہے، ہم دادی کو کسی قریبی چھوٹے کلینک لے کر چلتے ہیں، یہاں رہے تو صدمے سے ان کی جان چلی جائے گی۔ ارحم اور میرب کسی نہ کسی طرح دادی کو سنبھال کر قریبی ہسپتال لے کر پہنچتے ہیں۔ دادی کو اسٹریچر پر اندر لے جایا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ہسپتال کا عملہ دادی کا شناختی کارڈ اور فائل دیکھتا ہے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ کمپیوٹر پر کچھ چیک کرتا ہے اور پھر ڈاکٹر کو اشارہ کر کے روک دیتا ہے۔ ڈاکٹر معذرت خواہ انداز میں، آئی ایم سوری مس میرب، ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے، آپ انہیں کسی اور ہسپتال لے جائیں۔ میرب ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑتے ہوئے گریہ زاری کرتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری دادی کی حالت دیکھیں، ان کا سانس نہیں آ رہا، آپ ایک بار ان کا علاج شروع تو کریں، میرے پاس جو بھی پیسے ہیں میں آپ کو دے دوں گی، لڑکی ہمیں مجبور مت کرو، اوپر سے سخت آرڈر ہیں۔ زاویہ سکندر کا فون آیا تھا کہ اگر ہم نے اس مریضہ کو ایڈمٹ کیا تو کل صبح ہمارے ہسپتال کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا اور عمارت گرا دی جائے گی، ہم سکندر صاحب سے دشمنی مول نہیں لے سکتے، پلیز تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ وہ ہمارے لیے بھی عذاب بن جائیں گے۔ یہ الفاظ میرب کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح لگے۔ وہ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی خودداری، اس کا وہ غرور جس پر وہ کالج میں اکڑ رہی تھی، آج اس کے سامنے دم توڑ رہا تھا۔ اس کی دادی کی زندگی کے چند سانس اب صرف ایک انسان کے ہاتھ میں تھے اور وہ تھا زاویہ سکندر۔ میرب ہسپتال کے کوریڈور میں سر جھکائے رو رہی تھی اور اشال اس کے کندھے سے لگی سسکیاں لے رہی تھی۔ ارحم غصے میں فون پر کسی اور ڈاکٹر کا متبادل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر طرف سے انکار ہی مل رہا تھا۔ اسی لمحے ہسپتال کے ہال میں تیز قدموں کی آواز گونجتی ہے۔ میرب نظر اٹھا کر دیکھتی ہے تو سامنے ایان سکندر کھڑا تھا، زاویہ کا چھوٹا بھائی۔ ارحم ایان کو دیکھ کر غصے سے آگے بڑھتا ہے اور اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے،
تم سکندر خاندان کے لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تمہارے بھائی کا ظلم کم تھا جو اب تم یہاں ہماری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ ایان ارحم کے ہاتھ نرمی سے ہٹاتے ہوئے سنجیدگی سے، ارحم پلیز پرسکون ہو جاؤ، میں یہاں تماشا دیکھنے نہیں آیا۔ مجھے سمیر سے پتہ چلا کہ بڑے بھائی نے کیا کیا ہے اور مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ میں اپنے بھائی کے اس فیصلے کے بالکل خلاف ہوں۔ میرب، میں نے ہسپتال کے چیف ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، وہ میری گارنٹی پر دادی کا علاج شروع کر رہے ہیں، بڑے بھائی کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ میرب نے ایان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی امید جاگی، لیکن وہ جانتی تھی کہ زاویہ سکندر کو دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ ابھی ڈاکٹر دادی کو آئی سی یو لے کر جا ہی رہے تھے کہ اچانک ایان کے موبائل پر ایک کال آتی ہے۔ اسکرین پر بڑے حروف میں لکھا تھا، بڑے بھائی۔ ایان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھاتا ہے۔ جی بڑے بھائی، زاویہ دوسری طرف سے انتہائی سرد اور زہریلی آواز میں، ایان تم اس وقت سٹی ہاسپٹل میں ہو نا؟ اور تم اس لڑکی کی دادی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم بھول رہے ہو کہ تم کس کے خون ہو اور کس کے پیسوں پر پل رہے ہو۔ اگر تم نے اگلی 1 منٹ میں اس ہسپتال سے باہر قدم نہیں نکالا تو میں دادی کا آکسیجن ماسک وہیں آئی سی یو کے اندر بند کروا دوں گا۔ اور میرب سے کہو، اگر دادی کی جان پیاری ہے تو وہ خود چل کر سکندر ہاؤس آئے اور میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ زاویہ نے فون کاٹ دیا۔ ایان نے بے بسی سے میرب کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بھی اب زرد پڑ چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا بڑا بھائی ایک جلاد بن چکا ہے جسے روکنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرب کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو اب سوکھ چکے تھے اور ان کی جگہ ایک سنگین اور آخری فیصلہ لے چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی، اپنی خودداری، اپنی عزت و نفس کو ایک طرف رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کی وہ دادی تھی جنہوں نے اسے ماں باپ کے بغیر پالا تھا، اور وہ چھوٹی بہن تھی جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میرب، ارحم اور اشال سے بالکل سپاٹ آواز میں، ارحم، اشال کا خیال رکھنا، میں آ رہی ہوں۔ ارحم میرب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جذباتی انداز میں، میرب تم وہاں نہیں جاؤ گی، وہ شیطان ہے، وہ تمہیں برباد کر دے گا، ہم کوئی اور راستہ نکالیں گے، پلیز میرب۔ میرب اپنا ہاتھ آہستہ سے چھڑاتے ہوئے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ، کون سا راستہ ارحم؟ اس شہر کی ہر سڑک، ہر ہسپتال اور ہر چھت اس زاویہ سکندر کی مرضی سے چلتی ہے، اور میری دادی کے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، اور میں انہیں اپنے غرور کی وجہ سے مرنے نہیں دے سکتی، مجھے جانا ہی ہوگا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ سکندر ہاؤس کے عالی شان اور وسیع ریج لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا زاویہ سکندر اپنے ہاتھ میں شراب کا گلاس لیے گھڑی کی ٹک ٹک سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی تکبر و فتح کا احساس تھا۔ اچانک لاؤنج کے بڑے لکڑی کے دروازے کھلتے ہیں۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، اور اس بارش میں پوری طرح بھیگی ہوئی، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ میرب شہزاد اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کے کپڑوں سے پانی کے قطرے اور اس کے چمکدار ماربل کے فرش پر گر رہے تھے۔ زاویہ آرام سے کھڑا ہوتا ہے، اپنے کوٹ کو سیدھا کرتا ہے اور چلتا ہوا میرب کے بالکل سامنے آ کر رک جاتا ہے۔ زاویہ حقارت اور فتح کی مسکراہٹ کے ساتھ، تو آخر کار مس میرب شہزاد کا غرور ٹوٹ ہی گیا، کیوں؟ کالج میں تو تم بڑے کاغذ پھاڑ کر میرے منہ پر مار رہی تھی۔ اب یہاں کیوں آئی ہو؟ بولو، کیا چاہیے تمہیں؟ میرب شدید کرب اور غصے سے زاویہ کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اپنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ جاتی ہے۔ مسٹر زاویہ سکندر، میں ہار گئی، آپ جیت گئے، آپ کی دولت جیت گئی، پلیز میری دادی کی جان بخش دیں، ان کا علاج شروع کروا دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ زاویہ نے نیچے جھک کر میرب کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے پکڑا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشیانہ چمک تھی۔ زاویہ کرخت اور گہری آواز میں، صرف اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی میرب شہزاد، تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، اب تمہیں اس کی پوری قیمت چکانی ہوگی۔ دادی کا علاج تو ابھی شروع ہو جائے گا، لیکن اس کے بدلے
اب تم اس گھر سے کبھی باہر نہیں جاؤ گی، اب سے تم میری قیدی ہو۔ میرب نے حیرت اور خوف سے زاویار کو دیکھا۔ زاویار کا یہ نیا رخ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیا میرب اب ہمیشہ کے لیے زاویار کو قید میں رہے گی؟ کیا ارحم میرب کو اس جہنم سے نکال پائے گا؟ یا زاویار کے دل میں میرب کے لیے نفرت کسی دن عشق کا روپ دھار لے گی؟ جاری ہے۔